तारड़ साहब नंबर पूरे हो गए हैं, एमएल वली साहब क्या करेंगे अब? एमएल वली साहब भाई हैं हमारे, तो भाई बड़ा गुस्सा करके गए जाते हुए। सियासत का हुसन है, कोई गुफ्तगू शनीद अगर सियासत में डायलॉग खत्म हो गया तो ये तो लड़ाई रहेगी। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने 27वीं आईनी तरमीम का मसवदा फाइनल कर लिया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ बोले कुछ तब्दीलियां थीं वो कर ली गई हैं, मसवदा प्रिंटिंग के लिए भेज दिया गया। मुज़ाकरात में लीगी वफ़द की जानिब से इसहाक डार, आज़म नज़ीर तारड़, अनूशा रहमान और दीगर शरीक हुए। पीपी वफ़द में शेरी रहमान, फारूक एज नाइक, सैयद नवीद कमर और मुर्तज़ा बहार शरीक। दोनों जमातों में इत्तफ़ाक़ राय पैदा होने पर 27वीं आईनी तरमीम का मसवदा आज सेनेट में पेश होगा। इत्तफ़ाक़ राय न होने के बायस सुबह सेनेट इजलास में मसवदा पेश नहीं हो सका था। सेनेट का इजलास कुछ देर बाद दोबारा शुरू होगा। 27वीं आईनी तरमीम पर पार्लिमानी कमेटी रिपोर्ट पेश करेगी। कल कौमी असेंबली और सेनेट की मुश्तरका कमेटी ने मसवदे की मंजूरी दी थी। हुकूमत का 27वीं आईनी तरमीम के लिए नंबर गेम पूरी होने का दावा। क्या नंबर्स पूरे हैं? नेशनल पार्टी आईनी तरमीम की हिमायत करेगी? सहाफ़ी का डिप्टी प्राइम मिनिस्टर से सवाल। इसहाक डार ने जवाब दिया, जी इंशाअल्लाह आपको पता चल जाएगा जब वोटिंग होगी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ बोले तरमीम के लिए नंबर्स पूरे हैं, मतलूबा तादाद पूरी होगी तो ही वोटिंग होगी। राना सनाउल्लाह बोले फील्ड मार्शल को इस्तिस्ना देने से आर्टिकल 6 खत्म नहीं होता, 65 अराकीन की हिमायत हासिल है। आज 27वीं तरमीम के हवाले से बहुत सी बातें क्लियर हो जाएंगी। सेनेट में नंबर गेम दिलचस्प मरहले में दाखिल। हुकूमत इत्तेहाद 2 वोटों से महरूम हो गया। सेनेटर इरफान सिद्दीकी अलालत के बायस वोट कास्ट नहीं कर सकेंगे। नेशनल पार्टी ने भी हुकूमत की हिमायत से इनकार कर दिया। ज़राए के मुताबिक सेनेटर जान बलेती भी वोट कास्ट नहीं करेंगे। इस सूरत हाल के बाद हुकूमती इत्तेहाद की तादाद 65 से कम होकर 63 रह गई, जबकि किसी भी आईनी तरमीम के लिए हुकूमत को 64 वोट दरकार। आइन के आर्टिकल 238 के तहत चेयरमैन सेनेट वोट कास्ट करने का इख्तियार रखते हैं। पीपल्स पार्टी के साथ किसी किस्म का कोई डेडलॉक नहीं। पूरी दुनिया में आईनी अदालतों का तस्वुर मौजूद है। आईनी अदालतें मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और ANP का मुश्तरका मुतालिबा था। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की गुफ्तगू। तलाल चौधरी ने कहा सियासी तरीक़ाकार अपनाया जा रहा है। जिन लोगों को एतराज़ है उन्होंने ड्राफ्ट पढ़ा ही नहीं। सेनेटर फैसल वाडा ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा 27वीं आईनी तरमीम की मिठाई खाएं और 28वीं की तैयारी करें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के इक़दाम पर उनको सराहता हूँ। मैं 27वीं की आपको से मिठाई खिला रहा हूँ, आप 27वीं तरमीम की मिठाई खाएं, 28वीं तैयारी करें। तो ये देखें पार्लियामेंटेरियंस का एक काम है, मुल्क की फ़ायदे के लिए जो ज़रूरत होगी आगे भी होती रहेगी। अपोजिशन का 27वीं आईनी तरमीम की मुखालफत का ऐलान। सेनेटर अली जफर ने कहा पूरी कोशिश करेंगे आज हुकूमत 27वीं आईनी तरमीम सेनेट से पास ना कर सके। जब से बिलावल भुट्टो जरदारी ने इससे मुताल्लिक ट्वीट किया है हम इसकी मुखालफत कर रहे हैं, हम भरपूर एहतजाज करेंगे। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा बोले हमें हर चीज़ पर एतराज़ है, हुकूमत पर एतबार भी नहीं। 27वीं तरमीम से 26वीं तरमीम को रोल बैक कर दिया गया। हुकूमत ने हमें तरमीम पढ़ने की इजाज़त नहीं दी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान बोले 27वीं तरमीम को मुस्तरद करते हैं, किसी भी शख्स को अदालती इस्तिस्ना गैर शरई है। इस्लाम के मुखालिफ कोई कानून साजी नहीं हो सकती। सेनेट के 96 रुकनी ऐवान में 2/3 अक्सरियत के लिए 64 वोट दरकार। हुक्मरान इत्तेहाद के पास 65 अरकान, पीपल्स पार्टी 26 वोटों के साथ सर फहरिस्त, मुस्लिम लीग नून 21 वोटों के साथ दूसरी बड़ी हुकूमती जमात। सेनेट में MQM ANP के 3 अरकान मौजूद हैं। बाप पार्टी के 4, नेशनल पार्टी, मुस्लिम लीग काफ और 6 आज़ाद अरकान भी हुकूमत के साथ हैं। हुक्मरान इत्तेहाद को ऐवान में मजमूई तौर पर 65 अरकान की हिमायत हासिल। तहरीक इंसाफ के बायस JUI के साथ MWM और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का एक सेनेटर ओपोजिशन का हिस्सा है। सेनेट में ओपोजिशन अरकान की तादाद 31 बनती है। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी शदीद तलील। खानदानी ज़राए के मुताबिक इरफान सिद्दीकी सांस की तकलीफ के बायस ICU में ज़ेर इलाज हैं।
ذرائع کا کہنا ہے عرفان صدیقی 27ویں آئینی ترمیم کے لیے ووٹ کاسٹ نہیں کر سکیں گے۔ طارق فضل چودھری نے کہا کہ سینیٹر عرفان صدیقی کی طبیعت انتہائی ناساز ہے، انہیں وینٹیلیٹر پر منتقل کر دیا گیا۔ معروف ماہر تعلیم اور اردو زبان کی ماہر ڈاکٹر عارفہ سیدہ زہرا انتقال کر گئی۔ ڈاکٹر عارفہ سیدہ زہرا وومین کرسچن کالج میں تاریخ کی پروفیسر کے طور پر خدمات انجام دے رہی تھی۔ لاہور کالج پر خواتین یونیورسٹی کی سابق پرنسپل بھی رہ چکی۔ ڈاکٹر عارفہ سیدہ زہرا نے پنجاب کی نگران صوبائی وزیر کے طور پر بھی فرائض انجام دیے۔ عارفہ سیدہ زہرا قومی کمیشن برائے خواتین کی چیئرپرسن بھی رہ چکی ہیں۔ مرحومہ اردو زبان، ادب اور جنوبی ایشیائی معاشرتی امور پر گہری بصیرت رکھتی تھی۔ عارفہ سیدہ کو ان کی علمی سماجی خدمات پر حکومت پاکستان کی جانب سے تمغہ امتیاز دیا گیا۔ انہیں ملکی اور غیر ملکی اداروں نے متعدد اعزازی اسناد اور ایوارڈ سے بھی نوازا ہے۔ صدر مملکت کا ڈاکٹر عارفہ سیدہ کے انتقال پر گہرے رنج و غم کا اظہار۔ صدر مملکت نے کہا ان کی وفات پاکستان کے علمی اور ادبی حلقوں کے لیے ایک ناقابل تلافی نقصان ہے۔ مرحومہ کی علمی خدمات اور قومی زبان کے فروغ کے لیے کاوشیں ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ لوکل گورنمنٹ الیکشن نہ ہونے سے نظام کا بیڑا غرق ہو گیا، پراپرٹی ٹیکس لگ سکتا ہے، نہ کوئی کام سیدھا ہو رہا ہے۔ بلدیاتی الیکشن سے متعلق مسلسل عدالتوں کے فیصلوں کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ حیرت تو اس بات پر ہوتی ہے جنہوں نے خود ایک دن میں الیکشن کا فیصلہ دیا، پھر ڈویژن بینچ میں بیٹھ کر فیصلہ معطل کر دیا۔ جسٹس محسن اختر قیانی کے بلدیاتی الیکشن کیس میں ریمارکس: عدالت نے بلدیاتی الیکشن جلد کروانے کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ اسسٹنٹ اٹارنی جنرل نے کہا بلدیاتی الیکشن سے متعلق قانون سازی کی گئی تھی جس کی وجہ سے الیکشن تاخیر کا شکار ہوا۔ پارلیمنٹ کا کام ہے ترمیم اور قانون سازی کرنا۔ جسٹس محسن قیانی نے ریمارکس دیے، اے جی صاحب ہر غلط کام کا دفاع نہیں کیا جا سکتا۔ موجودہ پارلیمنٹ تو فی الحال 27ویں آئینی ترمیم میں مصروف ہے۔ جب غلط قانون بنتے ہیں تو بعد میں انہیں صفر پر واپس لانا ہوتا ہے۔ جس قانون میں غلطیاں بہت ہوتی ہیں تو اسے واپس لانے میں وقت لگتا ہے۔ وزیراعظم کی زیر صدارت کیش لیس معیشت کے اقدامات پر جائزہ اجلاس۔ شہباز شریف نے کہا کیش لیس معیشت ملک کی معیشت کی پائیدار ترقی میں کلیدی کردار ادا کرے گی۔ دیہی علاقوں میں کیش لیس معیشت کی آگاہی بڑھائی جائے گی۔ رمضان میں مستحقین کو بے نظیر انکم سپورٹ کی رقم ڈیجیٹل والیٹ سے دی گئی۔ کیش لیس معیشت کے ذریعے گورننس کی بہتری اور کرپشن میں خاطر خواہ کمی آئے گی۔ کیش لیس معیشت کے واضح کردہ اہداف کا معینہ مدت میں اصول یقینی بنایا جائے۔ پوری دنیا ڈیجیٹل معیشت کی جانب تیزی سے گامزن ہے، پاکستان کو دنیا کے ساتھ قدم ملا کر چلنا ہوگا۔ جولائی سے سپتمبر تک عوام سے 110 ارب روپے کی اضافی پیٹرولیم لیوی وصول کی گئی۔ وزارت خزانہ کے مطابق رواں مالی سال لیوی قیمت میں 371 ارب موصول ہوئے۔ گزشتہ مالی سال اسی عرصے کے دوران 261 ارب اکٹھے ہوئے تھے۔ IMF شرط کے مطابق 1.6% باللحاظ جی ڈی پی بجٹ سرپلس حاصل۔ پہلی سہ ماہی کے دوران پرائمری بیلنس باللحاظ جی ڈی پی 2.7% ریکارڈ ہوا۔ قرضوں کے لیے سود ادائیگیوں پر 1,377 ارب، دفاع پر 447 ارب خرچ کیے گئے۔ حکومتی آمدن 6,200 ارب اور اخراجات 4,080 ارب روپے رہے۔ رواں مالی سال جولائی سے سپتمبر 2,119 ارب روپے کا قرضہ لیا گیا۔ جولائی سے سپتمبر مرکزی بینک کا منافع 2,428 ارب روپے رہا۔ جولائی سے سپتمبر پینشنز قیمت میں 249 ارب روپے کے اخراجات رہے۔ سول حکومتی اخراجات 161 ارب، سبسڈیز قیمت میں 119 ارب روپے خرچ کیے گئے۔ صوبوں کو NFC ایوارڈ کے تحت 1,775 ارب روپے منتقل۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز عالمی COP 30 کانفرنس میں شرکت کے لیے برازیل پہنچ گئی۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب، وزیر تعلیم رانا سکندر اور دیگر بھی ہمراہ۔ مریم نواز آج پاکستان پویلین کا افتتاح کریں گی۔ COP 30 کانفرنس میں پنجاب میں ماحولیاتی بہتری کے اپنے ویژن اور اقدامات پر کلیدی خطاب کرے گی۔ پنجاب کلائمیٹ ریزیلینس، ستھرا پنجاب، الیکٹرک گاڑیوں، جنگلات اور جنگلی حیات کے تحفظ و فروغ کا اپنا ویژن اجاگر کریں گی۔ COP 30 کانفرنس 21 نومبر تک جاری رہے گی۔ مریم نواز عالمی رہنماؤں، بین الاقوامی ماحولیاتی اداروں کی قیادت اور ماہرین سے بھی ملاقاتیں کریں گی۔ مریم نواز نے ایکسپرٹ پیغام میں کہا، بلند شہر کے راستے میں پھیلے جنگلات یاد دلاتے ہیں
کہ فطرت توازن، صبر اور حوصلے کا سبق دیتی ہے۔ پنجاب کو ہرا بھرا اور محفوظ مستقبل بنانے کا سفر جاری ہے۔ دنیا کے سامنے پنجاب کی ماحول دوست کہانی پیش کریں گے۔ افغانستان کے ساتھ مذاکرات بے نتیجہ نکلے۔ ہماری ایک ہی ڈیمانڈ تھی، افغانستان کی سرزمین سے دہشت گردی نہ ہو۔ اس ڈیمانڈ کی وہ کوئی ضمانت دینے کو تیار نہیں تھے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں افغانستان میں دہشت گردوں نے صوبے بانٹے ہوئے ہیں۔ کابل حکومت کا کنٹرول سارے ملک پر نہیں ہے۔ اگر افغانستان سے کوئی دہشت گردی ہوئی تو ہم رد عمل دیں گے۔ بھارت کے ساتھ تعلقات جیسے جنگ کے وقت تھے اب بھی ویسے ہی ہیں۔ پنجاب میں اسموک بدستور برقرار، لاہور کا اوسطن ایئر کوالٹی انڈیکس 118 ریکارڈ، راوی روڈ 410، ڈی ایچ اے میں ایئر کوالٹی انڈیکس 352 تک پہنچ گیا، فیصل آباد 470، گجرانوالہ 439 اور ملتان میں AQI 226 کو چھو گیا۔ طبی ماہرین کے مطابق اسموک کے اثرات سے بچنے کے لیے شہری ماسک کے استعمال کو یقینی بنائیں۔ کرتارپور میں بابا گرو نانک کے جنم دن کی تقریبات اختتام پذیر۔ بھارت نے کرتارپور راہداری نہ کھولی، بیرون ملک سے آئے یاتری پاکستان کی مہمان نوازی سے خوش۔ جنگ بندی کے باوجود اسرائیلی فورسز کے غزہ میں حملے، غزہ سٹی، خان یونس، جبالیہ اور دیگر علاقوں میں کارروائیاں۔ تازہ حملوں میں 3 فلسطینی شہید۔ اسرائیل نے مزید 15 فلسطینی قیدیوں کی میتیں غزہ حکام کے حوالے کر دی۔ حماس نے ایک اور یرغمالی کی لاش اسرائیل کو واپس کر دی۔ رفح میں حماس اور اسرائیلی فوج کے درمیان شدید جھڑپیں ہوئیں۔ القسام بریگیڈز نے کہا اسرائیل کو صہیونی مزاحمت کاروں سے جھڑپوں کی ذمہ داری قبول کرنی ہوگی۔ عالمی برادری نے غزہ کی بگڑتی صورتحال پر گہری تشویش ظاہر کی۔ امریکی سینٹ میں شٹ ڈاؤن ختم کرنے کی جانب اہم پیش رفت۔ امریکی سینیٹرز نے حکومتی شٹ ڈاؤن ختم کرنے کا بل پیش کر دیا۔ خبر ایجنسی کے مطابق قلیل مدتی فنڈنگ اور 3 سالانہ اخراجاتی بل ڈیل کا حصہ۔ آج ڈیموکریٹس کی حمایت سے ریپبلکن سینٹ میں بل منظور کروا سکتے ہیں۔ ایوان نمائندگان سے منظوری کے بعد ٹرمپ بل پر دستخط کریں گے۔ ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس میں نئی ڈیل کے تحت دسمبر میں صحت سبسڈی پر ووٹنگ کی جائے گی۔ کچھ وفاقی ملازمین کی برطرفیاں بھی واپس لی جائیں گی۔ ٹرمپ کی ڈاکومنٹری میں ایڈیٹنگ کا تنازع، بی بی سی کے ڈائریکٹر جنرل ٹم ڈیوی اور CEO مستعفی۔ خبر ایجنسی کے مطابق بی بی سی پر الزامات ہیں کہ وہ اپنی رپورٹنگ میں سیاسی غیر جانبداری برقرار رکھنے میں ناکام رہا۔ ٹرمپ کی دستاویز کی مووی میں 6 جنوری 2021 کو ٹرمپ کی تقریر کی فریمنگ کی گئی۔ تقریر کے مختلف حصوں کو جوڑ کر یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی جیسے ٹرمپ اپنے حامی کو کیپٹل ہل کی جانب مارچ پر اکسا رہے ہیں۔ ایڈٹ شدہ پروگرام گزشتہ سال امریکی انتخابات سے 1 ہفتہ قبل نشر کیا گیا تھا۔